الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سبحان الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله. ما شاء الله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سبحان الله. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان الله. ما شاء الله. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی. بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی. منگدا جو آپ کولو منگدا جو آپ کولو پر دینے آپ چولی. در در تو آنے منگدا منگدا در در تو آنے منگدا منگدا در در تو آنے منگدا. سونے دا جوگدا ہے. سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے.
ذکر رسول کر کے دل نے اپنا شاد کر لے ذکر رسول کر کے دل نے اپنا شاد کر لے مشکل پاوے جے تینوں سونے نو یاد کر لے مشکل پاوے جے تینوں سونے نو یاد کر لے نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے نام نبی دا رکھیا نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے ایزان وچ بھی نالے تے نمازاں وچ بھی نالے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیالے ایزان وچ بھی نالے تے نمازاں وچ بھی نالے رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا نہیں رب تو نہیں جدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ سرکار کی محفل کو گھر گھر میں سجائیں گے سرکار کی محفل کو گھر گھر میں سجائیں گے سرکار دو عالم کا میلاد منائیں گے سرکار دو عالم کا میلاد منائیں گے لوٹ آئے گا سورج بھی ٹوٹے گا کمر لوگو لوٹ آئے گا سورج بھی ٹوٹے گا کمر لوگو جب موج میں وہ آ کر جب موج میں وہ آ کر انگلی کو اٹھائیں سرکار کی محفل کو گھر گھر میں سجائیں گے سرکار دو عالم کا میلاد منائیں گے کیا فکر حلیمہ کو سرکار کے سونے کا کیا فکر حلیمہ کو سرکار کے سونے کا
جبریل امی آ کر جبریل امی آ کر جھولا بھی جھلائیں گے جبریل امی آ کر جھولا بھی جھلائیں گے کہہ دیں گے نکیروں سے آ جاؤ ادب کے ساتھ کہہ دیں گے نکیروں سے آ جاؤ ادب کے ساتھ سرکار نے آنا ہے سرکار نے آنا ہے ہم نعت سنائیں گے کہہ دیں گے نکیروں سے آ جاؤ ادب کے ساتھ کہہ دیں گے نکیروں سے آ جاؤ ادب کے ساتھ سرکار نے آنا ہے سرکار نے آنا ہے ہم نعت سنائیں گے سرکار کی محفل کو گھر گھر میں سجائیں گے میدان قیامت میں جن کا نہ کوئی ہوگا میدان قیامت میں جن کا نہ کوئی ہوگا لاجپال نبی ان کو لاجپال نبی ان کو کملی میں چھپائیں گے لاجپال نبی ان کو کملی میں چھپائیں گے سرکار کی محفل کو گھر گھر میں سجائیں گے جی سامنے آ ٹھیک ہے نہیں میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہوں ادھر چل جاؤں جی السلام بس ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ رسول یہ کل میں نے نعت کے 2 شعر پڑھے تھے وقت کی مناسبت سے اس کو میں مزید کمپلیٹ کرتا ہوں آج جہان سارا تم پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در حضور دے در جیا کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ ملسی خدا دیجے گر تلاش ہووے تے میری من لے مدینے آ جاؤ خدا دیجے گر تلاش ہووے تے میری من لے مدینے آ جاؤ مدینے تینوں خدا نے ملنا ہے مدینے تینوں خدا نے
ملنا ہے مدینے باجوں خدا نہ مل سی مدینے تینوں خدا نے ملنا ہے مدینے باجوں خدا نہ مل سی اے پھول تے کلیاں گلاب سونے تے چن فلک دا وی ڈھیر سونا اے پھول تے کلیاں گلاب سونے تے چن فلک دا وی ڈھیر سونا تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ ملتی تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ ملسی خدا جے دے توفیق بندیا زمانہ سارا تو چھان جا کے ہزاراں کاری قرآن دے مل سن ہزاراں کاری قرآن دے مل سن تے کاریے کربلا نہ مل سی ہزاراں کاری قرآن دے مل سن تے کاریے کربلا نہ مل سی اے بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے علی دا دامن تو پھڑ لے جھلیا اے بغض چھڑ دے اے کینہ چھڑ دے علی دا دامن تو پھڑ لے جھلیا علی دا دامن جے تو چھوڑے سے علی دا دامن جے تو چھوڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سی علی دا دامن جے تو چھوڑے سے خدا دے گھر دا پتہ نہ مل سی تو کر محمد دی بات حاکم تو پڑھ محمد دی نعت حاکم اے دن حشر دے ثنا دا صدقہ اے دن حشر دے ثنا دا صدقہ کوئی بھی تینوں سزا نہ مل سی حضور دے در جے آ کوئی در کتے تینوں دوسرا نہ مل سی ساتھ چڑھتا پرابلم ہو رہا ہے تھوڑے ساتھ بندوبست
سب سے پہلے محترم افتخار شریف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس نئے مکان میں رہنے کے لیے اللہ کی مدد سے یہاں موجود ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر میں خیر و برکت کے حصول کے لیے ایک خوبصورت طریقہ، ایک ایسی محفل جس میں ذکر اللہ بھی ہو، ذکر حبیب اللہ بھی ہو، اس کا اہتمام کیا اور ساتھی اکٹھے ہوئے۔ الحمدللہ ویسے بھی جب مسلمان کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں رحمت ضرور آتی ہے۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ذکر کی مختصر سی مجلس اور پھر دعا کریں گے۔ یہ شعر جب حاجی سلطان صاحب پڑھ رہے تھے تو میں چاہا کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی تشریح پیش کروں۔ خدا دی جے گر تلاش ہووے، میری من لے مدینے آ جا۔ اب بات یہ ہے کہ خدا کا ملنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کا ملنا کیا ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ ملنا اور خدا کو پا لینا ایسے نہیں جیسے میں اور آپ آپس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ ملاقات عبد اور معبود کی اور انسان کی اور رب العالمین کی ایسے نہیں ہوتی کہ جیسے کہ بندہ کہ مجھے اللہ کی تلاش ہے اور پھر وہ جا کے ملاقات کرے، اللہ کو پا لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کی تلاش اس چیز کی جاتی ہے جو گم ہو، جو چیز نہ کھو چکی ہو یا موجود ہو اور پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، اس کی تلاش کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مقام اور اس کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات اس کی نظر کے سامنے ہے۔ اصل میں ہم خود گمے ہوئے تلاش اپنے نفس کی ضرورت ہے۔ اور اس شعر میں کوئی غلط بات نہیں لکھی، یہ عرف عام کے مطابق کلام لکھا ہے اور اچھا کلام۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تلاش کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ غائب ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی تلاش کا معنی اس کی ذات کی حیثیت سے نہیں، ہماری حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ کا استعمال اس کی حیثیت سے نہیں، ہماری حیثیت سے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کون ہے وہ پوری مجلس میں، پوری کائنات میں ایسا انسان کون ہے کہ اللہ جس کے قریب نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، رگ جان سے زیادہ قریب، پھر تلاش۔ بات قابل غور ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قریب رہنا اس کی قدرت کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا قریب ہونا اس کی شان اور اس کی قدرت کو بتاتا ہے۔ اور ہمیں البتہ حکم یہ ہے کہ میں تو تم سب کے قریب ہوں، تم سب میرے قریب نہیں۔ میرا قریب رہنا میری قدرت کی وجہ سے ضروری ہے، اور تمہارا قریب آنا یہ تمہاری قدرت میں نہیں، قدرت ہے ہی نہیں تمہارے پاس کہ میرے قریب آؤ۔ اس لیے میں نے ایک قانون بنایا جس کو شریعت کہتے ہیں، تم اس پر عمل کرو تو پھر میرے پاس آنا اور میرے قریب ہونا اور میری ملاقات کے لیے یوں سمجھو کہ تم تیاری شروع کرو۔ اللہ کے قریب ناپاک آدمی نہیں جا سکتا۔ وہ انسان جو گناہوں کی آمیزش اور نافرمانیوں کے سیاہ دھبوں سے جس کا تن من پراگندہ ہو اور جس کی روح میں گناہوں کا اثر رچ چکا ہو اور نافرمانیاں
بس چکی ہوں، یہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے قریب ضرور ہے، کیوں کہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے قریب ہے، اور خالق کا اپنے مخلوق کے قریب رہنا یہ خالق کی شان ہوتی ہے۔ یہ پھر کیسے قریب ہوگا؟ جس نے کلمہ پڑھا وہ قریب نہ ہو تو یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ قریب تو اس نے ہونا ہے، تو قریب تب ہوگا جب یہ پاک ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، لیکن وہ ملاقات کیسی ہوگی اس کو لفظ اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ لفظوں میں اور بیانات کے جگر میں اتنی قوت نہیں کہ ان کو بیان کر سکے، الفاظ نہیں کہ جن سے رب العالمین کی ملاقات کی کیفیت کو بیان کیا جا سکے۔ یہ ملاقات ہوگی لیکن جنت میں ہوگی، اور جنت میں صرف ہو جائے گا جو پاک ہوگا۔ یعنی اللہ کے سامنے حاضر وہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر ایک گناہ بھی نہ ہو، یعنی اس کی ذات۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم نبی کو اللہ سے ملاتے ہو، اگر ہم نبی کو اللہ سے ملاتے تو ہمارا عقیدہ کبھی یہ نہ ہوتا۔ گناہ گار نبی پاک کے سامنے بیٹھتے ہیں، کافر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ کو ہاتھ ملاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی ناپاک حاضر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ کہ جب جنت میں رہنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی زیارت کا اہتمام ہوگا، اور قرآن پاک میں الی ربھا ناظرہ، اس کا معنی ہے کہ بندہ اپنے رب کو دیکھے گا، اور انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے۔ جب بندہ اپنے رب کو دیکھے گا وہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیفیت ہے طہارت کی، پاکیزگی کی۔ پاک ہوئے بغیر اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ تو جو بھی انسان جنت میں جائے گا یہ وہ ہوگا کہ جس نے بے شک دنیا میں گناہ کیے ہوں، جب یہ جنت میں جائے گا اس سے پہلے پاک کیا جائے گا، اور کچھ اللہ کی مغفرت سے پاک ہوں گے اور کچھ جہنم کی آگ سے پاک ہوں گے۔ کچھ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، کچھ کو شفاعت لے جائے گی ساتھ، کچھ کو سفارش لے جائے گی، بعضوں کو ایک نیکی کام آ جائے گی، کچھ ڈوب جائیں گے، کچھ تر جائیں گے۔ لیکن کلمہ پڑا ہوا ہو اور اس حال میں دنیا سے چلا جائے اور اللہ راضی پھر بھی نہ ہو تو دوزخ کی آگ میں جلے گا ضرور، اور جلنے کے بعد جب پاک ہو جائے گا نا، جنت کے قابل ہو جائے گا، پھر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ میلی چیز کو پاک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو آگ میں پگھلایا جاتا ہے، اس کے سارے میل کچیل کو جیسے سونے، چاندی اور لوہے کو آگ کے اندر بالکل پانی بنا کر جو اپنے مرضی کا بن جاتا ہے، پھر اس کو اپنے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ سے ملاقات اور اللہ کی تلاش کرنی ہے تو اپنے آپ کو پاک کرو۔ اب شعر یہ کہتا ہے کہ خدا دی جے گر تلاش ہوئے تو میری من لے مدینے آ جا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مدینے جانے کا فائدہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہاں جا کے طہارت ملے۔ اگر طہارت نہ ملے تو پھر خدا کی تلاش وہاں بھی بیکار ہے، اس لیے کہ طہارت کے بغیر خدا کی تلاش نہیں ہو سکتی، خدا نہیں مل سکتا بغیر طہارت کے۔ اب یہ دیکھنا ہے مدینے پاک میں طہارت ملتی ہے کہ نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر دیں، ظلم بمانا کہ گناہ گار ہو جائیں، سیاکار ہو جائیں، تو اے محبوب یہ تمہارے پاس آ جائیں، یہ سب تمہارے پاس آ جائیں، جاؤ کا یہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن صرف ان کی معافی سے بھی بات نہیں بنے گی، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش پیش کرے، پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر دیکھو گے کہ ضرور
تمہیں نظر آئے گا کہ خدا کیسے توبہ قبول کرتا ہے, کیسے رحمت نے چھاور. اس سے پتہ چلا کہ استغفار کا مطلب کیا ہے, گناہوں سے معافی مانگنا. استغفار کا معنی کیا ہے, گناہوں سے معافی مانگنا. اور جب گناہوں کی معافی مل جائے تو پھر یہ پاک ہو گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب گناہ معاف ہو گئے تو پاک ہو گئے. تو پاکیزگی کا اہتمام مدینہ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو پاکیزگی کا اہتمام مدینہ شریف میں ہے. مدینہ جا کے معافی مانگو. جب تم معافی مانگو گے تو نبی بھی تمہارے لیے معافی مانگے گے. یہ قرآن نے بتایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کہ رسول بھی پھر تمہارے لیے معافی مانگے. جب تم نے معافی مانگی, پہلے تمہاری معافی مانگنا ضروری ہے, پہلے نبی معافی نہیں مانگیں گے. کیوں کہ جرم تم نے کیا, وہ تو مہربان ہے, اس تمہاری معافی پر مور لگا رہا ہے. مجرم تم ہو, معافی وہ کیوں مانگے؟ لیکن ایسا کریم تو تمہارا سگا باپ بھی نہیں ہے کہ تم جرم کرو اور معافیاں تمہارا باپ مانگے. یہ کتنے عظیم اور کتنے پاکیزہ عقیدے کے ساتھ ہم زندہ ہیں کہ ہم جب توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں مدینہ شریف حاضری دے کر, تو رسول اللہ بھی ہمارے ساتھ اللہ سے ہمارے لیے استغفار فرمائے اور استغفار کرتے ہیں, اللہ اس کو معاف فرما. تو جب نبی کہہ دے نا کہ ہم جب مانگتے ہیں نا معافی, وہ قبول ہو یا نہ ہو وہ الگ چیز ہے, لیکن جب نبی کہتے ہیں نا استغفر اللہ یا ہمارے لیے استغفار کی دعا کریں, اب رد ہونے کی کوئی بات نہیں, اب صرف اور صرف قبولیت ہے. پھر وہاں آنے والے کو دیکھا جاتا ہے, اس کی نسل کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے رنگ کو نہیں دیکھا جاتا, اس کی علمی صلاحیت کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے کردار کو نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جبین نیاز جھکائی ہے, رسول اللہ کے پاس اس کی روح آئی ہے, یہ یہاں آ چکا ہے, اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا, اللہ سے اس نے معافی مانگ لی. رسول اللہ اس معافی پر اپنے استغفار کی مور لگاتے ہیں اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے, انسان پاک ہو جاتا ہے. جب انسان پاک ہو جاتا ہے تو رب کی تلاش کی ضرورت نہیں رہتی, رب مل جاتا ہے. اس لیے فرمایا یہ جو شاعر نے کیا, خدا دی جے گر تلاش ہوئے تے میری من لے. تو میں کہتا ہوں تیری مننے کی لوڑ ہوئے نہ ہوئے, رب دی تو مرنی ہے. رب نے جو کہا جاؤ, تو تم بندے کی مانو یا نہ مانو, رب کی تو مانو. رب بھی یہ چاہتا ہے کہ گناہگار آدمی پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, تم سب مغفرت کے پیاسے ہو, تم سب معافی کے پیاسے ہو. اس معافی کی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑو, شہر مدینہ چلے, وہاں جا کر اپنی عرضی پیش کرو. اور وہ ازل سے کریم ہے, ان کی پیدائش میں خدا نے رحمت رکھی ہے. وما ارسلناک الا رحمتا, آپ کے اندر رحمت رکھی ہے, آپ کے خمیر میں رحمت ہے, آپ کی ہر کیفیت میں رحمت ہے, آپ کے وجود میں رحمت ہے, آپ کی گفتگو میں رحمت ہے, آپ کی جو شریعت ہے اس کے اندر رحمت ہے, آپ کے لائے ہوئے احکام شریعت میں رحمت ہے, سراپا رحمت ہے. اس لیے پتہ چلا کہ خدا کی تلاش کا معنی ہے طہارت, پاکیزگی. اور پاکیزگی کہاں ملتی ہے؟ گارنٹی کے ساتھ مدینہ شریف. باقی اللہ تواب ہے, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, لیکن گارنٹی نہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں. لیکن لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ کا معنی ہے کہ ضرور اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. کہاں پر؟ بولو نا. تو اس لیے مدینہ تینو خدا نے ملنا ہے, مدینہ باجو خدا نہ مل. تو اس کا معنی بھی یہی ہے. تو اللہ سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے بس, اور اللہ سے ملنے کا کوئی مطلب نہیں. اللہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ بس مجھے خدا مل گیا, ایسے نہیں ہو سکتا. خدا وہ کا ملنا یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ, تمہارے سر سے قدم تک تم طہارت اور پاکیزگی کا نمونہ بن جاؤ, تو پھر تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مجھے خدا مل گیا. کیوں؟ خدا کے ملنے کا معنی یہ ہے کہ خدا تم سے راضی ہو. باقی وہ ایسے نہیں ملتا جیسے ہم ایک دوسرے کو ملتے. کیوں کہ ہم وجود والے ہیں, ہم جسم والے ہیں, لیکن وہ وجود والا ہے لیکن جسم والا نہیں. جس کا جسم ہی نہیں اس سے تم کیسے ملو گے؟ ہاں, وہ اپنی
ताकत और अपनी कुदरत और अपनी इल्म से और अपनी हिकमत से अपने बंदों को अपना तारुफ कराएगा, और उस ज़ात को जिसके लिए तुम सुबह शाम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, एक वक्त आएगा अपने सर की आंखों से देखोगे कि जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए दिन रात सुबह शाम अजानों में, नमाजों में, तिलावत में, किरात में, तस्बीहात में, तहलीलात में जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र से याद करते रहे, फिर अपनी आंख से देखोगे कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। माशाअल्लाह। ये मैंने कहा मदीना शरीफ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ मस्जिद नबवी दाखिले वास्ते कोई आदाब वगैरह किस तरह? बस ये तो अपने अपनी कैफियत होती है हाजी साहब। मदीना शरीफ एक चीज़ और भी अर्ज करूँ इसी ज़िम्मन में, आप सब लोग साहिबान ईमान और अल्हम्दुलिल्लाह अक्ल व शऊर वाले और बुरे और अच्छे में फैसले करने वाले लोग, जैसे भी शेर में है कि अगर खुदा से मिलना है तो मदीना शरीफ जाओ, लेकिन कुछ वो हैं जो मदीना शरीफ में 40 साल से रह रहे हैं, बाद लोग घर उतरे और उनको कुछ पता ही नहीं। तो ये भी नहीं है कि जो मदीना शरीफ जाएगा और उसकी कैफियत बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि अदब, एहतराम। अगर आपके अंदर एहतराम नहीं तो वो लोग जो हर वक्त जाली के करीब खड़े रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा करीब तो वो है ना बज़ाहिर, सबसे ज़्यादा करीब वो जो जाली के बिल्कुल हाथ लगा के खड़े रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा करीब वही हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दूर हैं। इसलिए दूर हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब ही हैं। कुरान पाक ने जिक्र किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर हो तो अपनी आवाज़ों को पस्त अपनी आवाज़ को धीमा रखो, कोई दूसरा आवाज़ की बात नहीं, अपनी गर्दन को भी झुकाओ, सिर्फ आवाज़ नहीं झुकानी, अपनी नज़रों को भी झुकाना है, अपनी गर्दन को भी झुकाना है, अपनी आवाज़ को भी झुकाना है और अपने नफ्स को झुकाना है, और ये सोचना है कि खुदा के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है उसके पास आएगी। ये तसव्वुर आपको इंसान बना के रखेगा। तसव्वुर के बगैर यूं ही शहर मदीना में चलना, इससे कुछ हासिल नहीं होता। अगर कुछ हासिल करना है तो ये सोचो कि खुदा ने जिसको फरिश्तों में, इंसानों में, नूरियों में, नारियों में, आबियों में, खाकियों में जिसको मुनफरिद बनाया, वो ये हस्ती है, और जिनकी वजह से हमारी बख्शिश होनी है वो ये हस्ती। इसलिए फिर असल तरीका जो हमारे उलमा ने लिखा है कि हाज़री के लिए मवाज शरीफ की तरफ जाएं और अदब के साथ। हमारे लोग कोशिश करते हैं कि जालियों को हाथ लगाएं और उनके साथ अपना कोई रुमाल या कोई चीज़ मस करें, लेकिन हमारे जो मोहतात उलमाए किराम हैं वो इसको भी बेअदबी समझते हैं। वो कहते हैं दूर रहो, तुम्हारा लिबास इस काबिल नहीं कि तुम उधर फौरन झुकने की कोशिश करते हो, तुम्हारे लिए ये कम है कि तुम उनके सामने खड़े हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि बारगाह नबूवत में तुम हाजिर हो। तो मैं जब पहले साल गया था 2008 में, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो फ़हम और फरासत थी वो अभी जवान नहीं हुई थी, तो मैं मवाज शरीफ के सामने गया। दूसरी बार जब गया फिर भी ऐसा ही हुआ कि मैं वो जो मवाज शरीफ है उसके बाद वहाँ हाज़री हुई। लेकिन फिर पिछले चंद सालों में मुझे ख़्याल आया कि जब आप मवाज शरीफ के सामने होते हैं तो आपका चेहरा नबी पाक के चेहरे के सामने आ जाता है। तो फिर जब अपने आप पे नज़र डाली तो देखा कि न तो सुन्नतों का अहतमाम किया, न फ़राइज़ पूरे हैं, न वाजिबात पूरे, और न शरीयत की पासदारी है। बराए नाम एक दरवेशी का लिबादा ओढ़ रखा है, और न नमाजें इस काबिल हैं, और ना नबी पाक की शरीयत के मुताबिक ना इस दीन की कोई बड़ी खिदमत की। तो मैं
اتنی جرت کیسے کرتا ہوں کہ میں چہرے کو چہرے کے سامنے دیکھتا ہوں؟ اس کے بعد سے میں نے وہاں جانا بھی چھوڑ دیا اور میں صرف قدموں کی جانب جو قدمین کی طرف ہے ادھر آتا ہوں کہ ایسا مناسب نہیں کہ چہرے کے سامنے چہرہ ہو، یہ مناسب ہے کہ ان کے قدموں کے سامنے ہمارا تو یہ اس میں زیادہ میرے خیال ہے نسبت غلامی ہے یہ جی۔ اصحاب صفحہ سے جیسے آپ آئیں گے نا تو پھر رائٹ کریں، اصحاب صفحہ سے کراس کر کے رائٹ کریں، یا تو باب جبریل کے سے باہر بیٹھ جائیں جو خالی سین ہے، وہ بھی قدموں کی طرف ہے، اور ورنہ اگر آپ کو موقع ملے تو وہ اصحاب صفحہ کے چبوترے سے آپ تھوڑا سا دائیں طرف جائیں، وہ قدمین شریفین کی جگہ ہے، وہ غلاموں کے لیے اس سے اچھی جگہ۔ کثرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین وظیفہ بتایا وہ درود شریف ہے، اسی لیے میں جمعرات میں بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بہت درود شریف پڑھو، بہت درود شریف پڑھو، بہت درود شریف پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے درود شریف پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سفر درست کرے، اور محترم افتخار صاحب آپ کی جو مجلس ہے گھر میں اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر اور اس کے بعد دعا کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ۔
پہنچایا